سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ یا سیدی یا مرشدی، میرا آپ کی خدمت بابرکت میں ایک سوال عرض ہے۔ مدنی مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عالم دین کی تعظیم کرنا فرض ہے، تو عرض یہ ہے کہ کیا جو مروجہ 8 سالہ کورس کر کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کیا ان کی بھی تعظیم کرنا فرض ہوگی؟ ہر مسلمان کی یوں تو تعظیم کرنی ہوتی ہے جبکہ وہ کوئی اور وجہ نہ ہو، جیسے فاسق ہوتا ہے یا جو اس طرح کی وجہ ہوتی ہے تو اس کے وجوہات ہیں۔ تو اسی طرح عالم دین کا معاملہ دوسروں سے جدا ہے، تو ان کی تعظیم جو نا علم دین کے سبب اپنے دل میں ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عالم اگر اس کا کردار درست نہیں ہے، جیسے کہ کئی عالم ایسے ہوتے ہیں ان کا کردار واقعی لوگوں کو متنفر کر رہا ہوتا ہے، دور بھگا رہا ہوتا ہے، تو واقعی کوئی ایسا عالم ہے تو اس کے یعنی فزیکلی تعظیم ہم نہ بھی کریں تو چونکہ اس کے پاس علم دین ہے تو اس کے علم دین کی وجہ سے اس کی تعظیم کو ہم ضروری سمجھیں کہ ہے عالم دین، جبکہ ہو عالم دین خوش عقیدہ پکا سنی عاشق رسول۔ باقی رہا کہ بد مذہب تو وہ تو عالم دین ہے نہیں، علماء نے یہی لکھا ہے عالم دین صرف وہ ہیں جن کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ بابا جان عرض یہ کرنی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سہیل اعلیٰ دار پھرتے ہیں، جب انہوں نے مکتب پڑھا تھا تو ان کو دیدار ہوا تھا، تو وہ دیدار ان کے لیے خاص تھا یا جو وہاں لوگ جو موجود تھے سب کے لیے خاص تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری بار حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں تو سنہری جالیوں کے پاس آپ نے وہ پہلی رات بھی درخواست ڈالی کہ حضور خواب میں تو دیکھا ہے، جاگتے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی رات کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی، دوسری رات آ گئی، اب آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، سبحان تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر اس کا آخری مقطع جو ہے یا آخری شعر جس میں لفظ رضا تخلص ہوتا ہے شاعر کا، تو آپ کا تخلص رضا تھا۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے اپنی انکساری میں کتے لکھا ہے تو ہم ہمت نہیں ہوتی، تو کتنے ہزار شیدا ہزار تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تو یہ ایسا کوئی ادب والا لفظ لینا سمجھ میں آتا ہے۔ تو پھر یہ کہ کھلی آنکھوں سے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے میں دیدار نصیب ہوا۔ تو عوام کے لیے خواب میں یہ پڑھا تھا کہ عوام کے لیے خواب میں، خواص کے لیے بیداری میں بھی دیدار ہوتا ہے۔ اب یہ کرم کی بات ہے، جس پر کرم ہو جائے۔ امیر اہل سنت، آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت
نے اس کلام میں جو عاجزی فرمائی، تو ہم جو ہے وہ وہاں پر جو ہے کتے یا دوسرے لفظ جو آپ نے ارشاد فرمائے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ کر لیں آپ چینجنگ. تو یہ نعت خوانوں کے ذہن میں بات ہے کہ آپ کے بھی کئی ایسے اشعار آپ نے فرمائے ہیں اور اس میں جو ہے آپ منع فرماتے ہیں کہ نہیں میرے جو تخلص ہیں اس میں آپ جو اس کو چینجنگ نہ کریں. تو ہو سکتا ہے اعلی حضرت بھی تشریف فرماؤ تو وہ منع فرمائے، ہو سکتا ہے. تو آپ اطاعت کر لینا، میں نہیں کروں گا اس بات میں اطاعت. یعنی حضور میری زبان سے نکلے گا نہیں آپ کے لیے کچھ اچھا ہی نکلے گا. وہ لفظ بھی اتنا ظاہر ہے حضرت نے عاجزی کے. اب ایک چٹکلا یاد آیا مجھے. ہم بکرا منڈی کراچی کے بکرا پیڑھی میں گئے ہوں گے کوئی بکرا وغیرہ لینے کے لیے، بہت پرانی بات ہے، شاید دعوت اسلامی ہوگی یا بالکل نہیں ہوگی. تو یہ بکرا پیڑھی میوا شاہ قبرستان کے پاس ہے. تو میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی تھا، وہ اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی، دوست تھے میرے، تھوڑا تھے وہ خوش طبعی بہت کرتے تھے وہ. تو وہ مطلب بات میں اس نے کہا بکرے والے نے، ارے جی ہم تو آپ کے خادم ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، وہ اس کے چارپائی میں بیٹھ گئے پاؤں لمبا کر کے، یا ذرا پاؤں تو دبا دو، خادم میں تو خدمت کرو. تو یوں کوئی مطلب میں نے کہا یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے خادم کا تو پاؤں دے تھوڑی دیا جاتا ہے، لیکن کوئی ہوتا ہے. شروع کے اعتکاف جب دعوت اسلامی کے پھولزاروی میں شروع ہوئے نا، تو ہمیں ایک ہمارے جو کیمپ لگتے تھے اس وقت لگاتے تھے ہم پردے وغیرہ. تو اعتکاف کے ایک اس میں جاتا تھا، طبیعت پوچھتا تھا، وہ تھوڑے تھوڑے اعتکاف میں ہوتے تھے 100-200 اس طرح. تو خیر میں جاتا تھا اور پوچھتا تھا کوئی کام، کوئی ضرورت، کوئی خدمت. تو ایک نے کہا کہ ایک معتکف نے آ جائے، مجھے کل طبیعت خراب تھی، پاؤں دبوانے تھے. اچھا شاید اس طرح کا. اور بھول پن، یہ نہیں کہ وہ کوئی طنز کیا مذاق، بالکل بھول پن میں کہا تھا اس طرح کا کچھ، یا پاؤں دبوانے کا نہیں کیا ہو، خالی مطلب آپ آج پوچھنے ہیں مجھے کل خدمت کی ضرورت تھی، ایسا کچھ کہا تھا مطلب، یا شاید پاؤں دبانے کا کہا تھا. تو یہ کیا کوئی بھولے بھالے ہوتے ہیں اس طرح. تو اس نے تو اگر میرے ساتھ تھا اس نے شرارت کی تھی، لیکن وہ کوئی بھولا بھالا اسلامی بھائی تھا جس نے یہ کہا تھا. ظاہر کوئی ہمیں کہے کہ ہم آپ کے خادم ہیں تو ظاہر یہ بھولا تھوڑی جاتا ہے. جیسے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں ہم آپ کا ہر کام کریں گے، آپ جو بھی بولو خدمت، تو آپ بولو گٹر صاف کر دو، یہ جمے گا نہیں نا. تمہارا میرے لیے تو جو میں کہتا ہوں نا، یہ وہی اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ وہی کہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جو ہیوی عاجزی والے الفاظ ہیں نا، ان کے علاوہ جو تھوڑا لائٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہہ کر پھر وہ اصل وہ کہہ لیے جائیں، پھر ہم جو اپنا بدل کر کہتے ہیں وہ کہہ لیے جائیں. یہ کتا جو ہے بہت ہیوی ہے نا، بہت ہیوی ہے. شہداد پور سے مدنی قافلے میں آنے کی سعادت ملی ہے. اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے الحمدللہ قافلے میں آنے کی سعادت ملی، جس کی وجہ سے میں نے نائی کا کام کرتا تھا اور وہ اس سے توبہ کی اور داڑھی کاٹنا چھوڑ دی. الحمدللہ یہ سعادت ملی. اور امیر سے سوال یہ کرنا ہے کہ میں نے لکھ کے بھی لگا دیا ہے کہ ہمارے یہاں صرف بالوں کی کٹنگ کی جاتی ہے، داڑھی صرف شریعت کے مطابق بنا جاتی ہے. داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، جس کا کاٹنا کٹوانا ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واہ، الحمدللہ یہ بھی لکھنے کی سعادت. ایک مٹھی سے کم کرنا جی وہ حرام. جی جی. امیر سے سوال یہ ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ تو اپنی روزی کر رہے ہیں، آپ کا اس میں کیا ہے، آپ کر رہے ہیں بھلے، اس کی وضاحت فرمائیں. اور چور کہے کہ میری روزی چوری میں، ڈاکو کہے میری روزی ڈکیتی میں، تو پھر ہوگا کیا؟ حرام کھانے کمانے پر تو ان پر وعیدیں تو ہیں نا، کہ جو جسم حرام سے پلے گا بڑھے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور ایک روایت میں تو بڑی وعید ہے، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. تو پھر یہ کہ حلال حرام کا فرق ہی اٹھا دو تو پھر ان روایتوں کا کیا کریں گے؟
حدیثوں میں یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ابھی آپ نے سنا. تو یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے کہ جی یہ روزی ہے ہماری. اور دعا بھی فرمائے مجھے اس نیکی کام میں استقامت ملے. آمین. اب کتنے سال سے بند کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ 2 سال ہو گئے. ہاں تو ابھی اب تو جواب موجود ہے آپ کے پاس کہ 2 سال تک آدمی بھوکا رہ نہیں سکتا, اس کی لاش بھی گل جائے گی. تو اس کا مطلب میرے پیٹ میں روزی جا رہی ہے, ہمارے خاندان کو روزی مل رہی ہے بغیر داڑھی کاٹے داڑھی منڈے, تو روزی تو میرے حصے کی مل ہی رہی ہے مجھے. تو یہ بات اٹھ گئی کہ اس کے بغیر روزی نہیں ملتی یا یہ روزی ہے. ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران داڑھی کے بال جھڑتے ہیں جو نیچے وضو خانے میں گرتے ہیں, اس سے کیا گناہ ہوگا؟ اگر گناہ ہوگا تو اس سے کیسے بچا جائے؟ نہیں, اب خود بخود جھڑتے ہیں, پورے ہی جھڑ جائیں ایک بات ہے, اس میں بندے کا تو قصور ہی کوئی نہیں. وضو تو معاف نہیں ہو جائے گا نا, وضو تو کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ذمہ داران یہ مدنی قافلہ کورس کرتے ہیں تو ان کو سادگی اور مدنی لباس جو ہمارا مکمل مدنی حلیہ ہے اس کی کیسی ترغیب دلائی جائے, اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے صدقے میری مغفرت فرمائے. اب تک آپ ترغیب تو دلاتے رہے ہوں گے. اب فی الحال ہمارا پہلے تو تھا اس طرح کہ آپ نے جو چادر رکھی ہے, لیکن بعد میں اس بات پر ہم لوگوں نے غور کیا, مشورے کیے کہ بھاری تعداد جو ہے نا وہ طرح طرح کے لباس میں آ رہی ہے. اب ان پر ہم یہ سختی کرتے ہیں کہ یوں کرو تو پھر یہ اس سے بھی جائیں گے, ہمارے قریب نہیں آئیں گے. نمازیں, دیگر سنتیں, فرائض, گناہوں سے بچنا, تو پھر ہم نے یہ پابندیاں اٹھا لی کہ اب مطلب یعنی کہ مدنی حلیہ کی وہ اصطلاح ہی ختم ہو گئی. لیکن ذرا داڑھی تو رکھنا واجب, تو رکھنی چاہیے. اور ہم پہلے بھی داڑھی پر کوئی سختی تو تھی نہیں, شیوڈ جو ہوتے تھے وہ بھی تشریف لاتے ہی تھے. بعض مجالس میں ہم شیوڈ جو ہوتے ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں, بعض مجالس میں نگران نہیں بناتے اس کو لے لیتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے تعمیرات وغیرہ اس طرح کے کام میں بھی لے لیتے ہیں. اسی طرح امامہ شریف بھی اب ہم نے, اگرچہ وہ ہے سنت و سنت ہی رہے گا, لیکن اب بغیر امامے کے بھی کوئی اور اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو نگران وغیرہ بھی بنا دیتے ہیں, ذمہ داری دیتے ہیں, تاکہ یہ خالی مطلب امامے کی وجہ سے قیمتی عیسائی بھائی جو ہم سے دور ہو جائیں. امامہ نہ پہنے تو گناہ تو نہیں ہے, پہنے تو ثواب ہے, اچھی بات ہے, لیکن داڑھی نہ رکھے تو گناہ گار ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تاہم اس کو بھی ہم موقع دیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل رکھ لے گا. اس لیے اب کوئی مدنی حلیہ ہمارا ہے نہیں, کوئی کلر بھی فکس نہیں ہے کہ بھئی وائٹ کلر, وائٹ امامہ یہی پہننا ہوگا. ہاں جو شوق لباس ہے, چمکیلا بھڑکیلا, وہ مردوں کو ویسے شریعت نے منع کیا ہے تو وہ نہیں پہننا چاہیے. اسی طرح ہم ترغیب دیتے ہیں کہ سنت یہ کہ آدھی پنڈلی تک کرتا ہو, ایک بالش چوڑی آستین ہو. تو اس طرح مطلب کرتوں میں چاک کا بھی لکھا ہے باہر شریعت میں کہ چاک ہو, تو یوں انہیں کہ کٹنگ ہو, چرا ہوا ہو. تو اس طرح کا لباس مطلب ہم ترغیب دیتے ہیں, لیکن کوئی نہیں پہنتا تو اس پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور دعوت اسلامی کے اگر وہ ذمہ داری کے قابل ہے تو اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے. اب ترغیب ہے تو دے ہی دوں میں آپ کو کہ سنت کے مطابق لباس پہنا کریں. اور یہ طرح طرح کی تراش خراش جو آپ لوگ لاتے ہیں نا, یہ طرح طرح کے پیس لگاتے ہیں, یہ تو مجھے شک ہے کہ یہ شاید چوری کے ہوں تو تعجب نہیں ہے, اس لیے کہ ہر درزی ایسا نہیں کرتا ہوگا, لیکن دنیا دیکھی بالی ہے. تو بولتے ہیں کہ وہ کپڑا نہ چرائے تو درزی نہیں, یہ بہرحال, لیکن ہر درزی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ دوسروں کے کپڑوں کی جو کٹنگ کترن بچتی ہوگی تو لمبا ہاتھ بھی مار دیا جائے, بڑا بڑا پیس بھی نکالتے ہوں گے, تو یہ انہیں عرفن جو کترن رکھی جا سکتی ہے وہ تو رکھ سکتے ہیں, ورنہ بڑے پیس جو یہ تو اگلے کو دکھائیں گے آدھے گز کا پیس تو وہ تو یوں لے لے گا آپ سے. یہ آپ نے ادھر ادھر ڈال دیا, یا دکھانا بھی ہے کہ بھائی آپ کی یہ کترن بچی ہے, اور بڑے پیس کی گڈی بنا کر نیچے رکھ دیا, چھوٹی کترن اوپر کے, یہ دیکھو
یہ بچے ہیں میں لے لوں یا آپ لے جائیں؟ تو بولے یار کچرے میں ڈالو، اصل والا آپ نے نیچے چھپا دیا. تو یہ سب خیانتیں، دھوکے اور جھوٹ یہ چل رہا ہے. مطلب یہ دکھانا بھی کوئی دکھاتا ہو، کہاں دکھاتے ہوں گے؟ یہ رکھ لیتے ہوں گے قطرن، پھر اس کو آپ کو یہ پیس لگا دیتے ہوں گے. الگ سے اس کے کپڑے کے پیسے نہیں لیتے، باقی وہ چارج میں سارا وصول کر لیتے ہوں گے. ایک تو یہ ایک شبہ، قوی شبہ یہ اس کا کہ یہ اپنے کپڑے لا کر لگا دیں، اس کا چانس بہت کم ہے. کوئی خوف خدا والا وہ ایسا کرتا ہو تو انکار بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ پھر یہ عجیب سا لگتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیس جو ہے، ایک مذہبی حلیہ، داڑھی ہو، امامہ، اور یہ 10 قسم کے پیس، ادھر پیس، ادھر پیس، ادھر پیس، ٹکڑے، یہ اس کا الگ کلر، اس کا الگ کلر. یہ میرے کو مطلب اچھا نہیں لگ رہا. اب ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، آپ بولو گے بوڑھا ہو گیا تو اس کا الگ. جوانی سے میرا یہی حال ہے. الحمدللہ کبھی آپ نے تراش خراش میرے کپڑوں میں جو جب سے دعوت اداری بنی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ. بلکہ سمجھے اس سے پہلے سے بھی میرا ذہن لباس کے تعلق سے سادگی والا الحمدللہ میں نے پایا. الحمدللہ تو تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں. ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو یہ ترغیب ہم دیتے رہتے ہیں. ہر وقت امامہ باندھو گی بھی آقا کی سنت ہے، اس کو بھی زلفیں رکھو آدھے کان تک، پورے کان تک، یا گردن تک جو بال کندھوں سے ٹچ ہو جائیں، نیچے کندھوں کے. یہ عورتوں کی مشابہت ہے اور حرام مردوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ رکھنی چاہیے زلفیں. جو مبلغین امامہ باندھتے ہیں داڑھی رکھیے، تو اب زلفیں رکھنے میں کیا آپ کو تکلیف ہے؟ اس کو بھی، اس سنت کو بھی اپنا لیں. مسواک بھی ہر وضو سے پہلے یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا، مسواک کرنا. اور بھی مواقع ہیں، سونے سے پہلے، باہر سے گھر جائیں جب تب، اور پتہ نہیں کتنے مواقع پر مسواک کرنا سنت ہے. یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. اللہ سے ملاقات کے وقت مسواک. بہت مسواک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار حدیثوں سے معلوم ہو رہا ہے. یہ مسواک افسوس کہ اب ہم سے نکل گئی. ماشاءاللہ 2-3 کے پاس ہے تو سی اٹھا رہے ہیں مسواک. فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. تو اب اگر آپ کچھ بیچتے ہیں، پھیری کرتے ہیں سمجھو کسی چیز کی، اور اس گلی میں آپ کو سمجھو کہ 100 پر 10 روپے نفع ہو رہا ہے، اور 4 گلیاں چھوڑ کے بیچو تو 100 پہ 20 روپے نفع ہو رہا ہے. کیا کرو گے؟ 4 گلیاں اور چلے جاؤ گے، اور پتہ چلا کہ اگر 10 گلیاں پار چلے جائیں تو 100 پر 40 روپے نفع ہو جائے گا. تو جتنا دور جانا پڑے آپ جائیں گے کہ نفع زیادہ ہو. یہ ہم لوگ اس معاملے میں بڑے سخی ہیں، یعنی کہ نیکیاں چھوڑنے میں سخی میں تنزن کہہ رہا ہوں. یہ سخاوت نہیں ہے، یہ حماقت ہے. جان بوجھ کر آدمی جہاں موقع مل رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی نیکیاں نہ کرے. اگر یہ حماقت نہیں ہے تو آپ بتاؤ حماقت بولتے کس کو؟ تو عقل مندی تو یہ ہے کہ کوئی سی نیکی بھی نہ چھوڑی جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس مسواک کو، آقا کی پیاری سنت کو سینے کلیجے سے لگا کر رکھیں. میں تو ترغیب کے لیے لگا لیتا ہوں بعض اوقات کہ مجھے یوں ہر جگہ تو میں جا نہیں سکتا نا، آپ کو پتہ ہے پہرے میں رہتا ہوں میں. مسجد اور گھر جو ہے نا ہمارا بالکل جوائن ہے، راستہ اندر سے ہی ہے. تو پھر بھی رکھتا ہوں تاکہ موقع کی مناسبت سے میں آپ کو دکھا بھی سکوں، تو رکھنے کا ذہن بنے. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ خالی نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے، اور جو میں کرتا ہوں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی جان آپ کو مبارک، مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے، آپ کا دینی کام چاہیے.
آپ کی جان نہیں، مجھے آپ کا سنتوں پر عمل چاہیے. آپ کی جان نہیں، مجھے آپ کا نمازیں پڑھنا چاہیے. بس اللہ کرے کہ ہم سب سچے پکے عاشق رسول بن جائیں، عاشق صحابہ اہل بیت بن جائیں، عاشق اولیاء کرام بن جائیں. مجھے یہ چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ زندہ ہیں تو میری دعوت اسلامی پھلتی پھولتی رہے گی، ہے نا. تو جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں، دینی کام کریں، دعوت اسلامی کی دھوم دھام کریں. ٹھیک ہے. تو آپ مسواک کا ذہن بنتا ہے انشاءاللہ. مسواک کیں خریدیں. میرے پاس تو الحمدللہ مسواک کے تشریف فرما رہتی ہے. الحمدللہ نے زیادہ مبالغہ نہیں ہوگا یہ کہوں کہ مسواک کے بغیر میں وضو برسوں سے نہیں کرتا. الحمدللہ مسواک ضرور کرتا ہوں. ہاں کبھی نہیں ہوئی یا کوئی اور وجہ ہے یا مطلب کوئی ایسی مسواک موجود نہیں ہے. جیسے اب روزہ ہے، روزے میں مسواک کی بعض وقت مسواک ایسی ہوتی ہیں جن کے ریشے بہت منہ میں آ جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے، تو وہ تھوڑا پریشانی ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی ریشہ اتر گیا حلق میں، روزہ بھی یاد ہے، اور اترتا ہوا بھی محسوس ہوا یا اس کا ذائقہ اترتا ہوا محسوس ہوا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. جب کہنے کہ پتہ چلے کہ یہ اتر رہا ہے تو یہ خطرات ہوتے ہیں. بہتر یہ کہ ایسی مسواک سے مسواک کی جائے وضو میں روزہ ہو تو کہ جس کے ریشے منہ میں نہ آئیں اور ٹیسٹ بھی نہ آئے. یہ احتیاط کے لیے جائز ہے سب نکال دے. تو یہ کبھی یہ نہیں کہ اتفاق ہو کوئی سا، ورنہ حتی الامکان الحمدللہ مسواک کرنے کی عادت ہے. یا کبھی مسواک موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کو آلٹرنیٹ انگلی یا کپڑا یہ ہے. لیکن ذرا مسواک کی اپنی فضیلت ہے. تو یہ آج سے نہیں، دعوت اسلامی یہ پہلے سے مسواک اپنائی ہوئی ہے میں نے. جب شاید وہ 2-4 آنے کی ملتی ہوگی اس وقت سے میں مسواک لیتا تھا. یہ اس وقت ملتی تھی بولٹن برگ کی میمن مسجد، کراچی میں بہت بڑی مسجد ہے. اس کے بندر روڈ سائڈ پر جو گیٹ ہے، ایک تو مارکیٹ کی سائڈ پر ہے، جو کراچی والے ہیں قرب و جوار والے ان کو پتا ہوگا، وہاں بیٹھتے تھے مسواک کے بیچنے والے. تو وہاں سے الحمدللہ میں مسواک لے آتا تھا. الحمدللہ اس وقت بھی دعوت اسلامی بہت پہلے جب تصور بھی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی بھی بنے گی اور اللہ پاک مجھے اتنی عزت دے گا کہ ہم اس طرح مل کے بیٹھیں گے. یار اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا، وہ جذبہ تھا. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ بھی اس جذبے کو فالو کریں، اس انداز کو فالو کریں. تو یہ نیکی ہے، اور نیکی کسی کا نیک کام دیکھ کر اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ خالی ایسے ہی اوپر سے نعرے لگاتے رہیں اور بلی میاؤں کرے تو بھاگ جائیں جان قربان کرنے والے. تو یہاں جیب بھی بنوائیں. اب یہ مطلب مجھ پر جان چھڑکنے والے جیب بناتے ہیں، لیکن اب اس میں وہ قلم رکھتے ہیں یا کنگا ڈال دیتے ہیں. جیب تقریباً ہوتا ہے لیکن مسواک نہیں ہوتی اس میں. اپنا بھی چیک کر رہے ہیں کہ جیب شاید ہوگا لیکن مسواک نہیں ہوگی. کچھ کی تو ہے لیکن ایک تعداد ہے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کنگا رکھتے ہیں اس میں یا بھی قلم رکھتے ہیں، مسواک نہیں رکھتے، جس کے لیے بنائی جاتی ہے جیب. اللہ توفیق دے. دوسری حدیث ہے مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی رب تعالی کی رضا یعنی خوشنودی کا سبب ہے. مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. علمان الحفیظ. تو بہرحال یہ اور بھی بہت فضائل ہیں یہ رسالے میں، ضرور اس کو حاصل کریں اور مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ طے ہو گیا مسواک اب یہ قبر تک چلے گی. ہاں صاحب، یا نہ آئندہ ہو تو میں بولوں اس سے پہلے مسواک لہرا دینا کہ ہمارے پاس اب تک ہے انشاءاللہ. لو بھائی یہ بھی ایک ماشاءاللہ انداز ہے. 72 کربلا والوں کے عدد کی نسبت سے 72 مسواکیں میری بہو مرحومہ ام اسید کے ایصال ثواب کے لیے بانٹیں گے. سبحان اللہ. اچھا بانٹنے کا طریقہ یہ نہیں کہ لوگ وضو خانے میں رکھ دیتے ہیں کیا، اور پھر یوں کر کے جن آتا تو نہیں ہے لوگوں کو یہ رکھ دیتے ہیں.
اس ترغیب دلا کر، یہاں تو ملیں گے آپ کو، ان کو ترغیب دلا کر کے اس طرح کرتے ہیں، طریقہ بھی آپ کو لگتا معلوم ہوگا، ان کو طریقہ بتا کر ان کو کیا میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، یہ ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، اور یوں یہ واقعی یہ تبرک ایک طرح سے بن جائے گا ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ آپ کو استقامت دے اور قبول فرمائے، اور کوئی بھی نیت کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، نہیں کہ ایک ہی کرے، بس اب ہر فرد کے ہاتھ میں مسواک آنی چاہیے انشاءاللہ الکریم۔ تو آپ جن سے ہو سکے ماشاءاللہ، 72 ہی ضروری نہیں ہے، 12 ایک لے لیں یار، اپنے 2 لے لیں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک کسی کو دے دیں، کربلا والوں کی ساری ثواب کی نیت کریں انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میدان کربلا میں اہل بیت علیہم رضوان کے کسی افراد میں سے شادی ہوئی تھی کسی کی؟ فتح و رضویہ جلد 24۔ سوال: حضرت قاسم کی شادی کا میدان کربلا میں ہونا جس بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے، اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ در صورت عدم ثبوت اس واقعے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کی نسبت حضرت قاسم کی طرف کرنا خاندان نبوت کے ساتھ بے ادبی ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جواب ارشاد فرمایا، نہ یہ شادی ثابت، نہ یہ مہندی، شادی بھی ثابت نہیں ہے، مہندی بھی ثابت نہیں ہے، سوائے اختراعی، کہ سوائے بناوٹوں کے کوئی چیز اس میں نہیں ہے، مطلب ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، یہ بناوٹی واقعات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں نہ یہ غلط بیانی حد خاص توہین تک بالغ، یعنی یہ نہیں کہ یہ ایسا جو واقعہ بیان کرتے بھی ہیں تو ہے تو بناوٹی، لیکن اس کو خاندان نبوت کی توہین نہیں کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار